اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ القسم الثانی العلائم القریبہ من زمن الظہور۔ یہاں پہ مصنف نے جو ظہور کی علامات ہیں اس کی کچھ اقسام کی تھیں۔ پہلی قسم جو کہا کہ جو ظہور کے قریب نہیں ہیں، عمومی جو حالات ہوں گے، لوگوں کے حالات ہوں گے دین کے حوالے سے اور دیگر فتنے، اس حوالے سے روایت بیان کی۔ ابھی جو مصنف شروع کر رہے ہیں کہ وہ علامات کے جو ظہور کے زمانے کے قریب ہوں گی، یعنی ظہور کے زمانے کے اسی سال ہوں گی یا ایک سال پہلے ہوں گی، یعنی ان علامات کو قریبی علامات شمار کی جاتا ہے۔ اور اس میں علامات حتمی اور غیر حتمی یہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مصنف اس کو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو کتاب الارشاد لکھی، اس کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ان احادیث کا خلاصہ بیان کیا کہ جن احادیث کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، یعنی جو احادیث شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق ثابت ہیں اور صحیح ہیں، اور ان کے اندر جو علامات کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو علامات قریبی ہیں، یعنی ظہور کے جو قریب علامات ہیں، ان کو جو ہے وہ جمع کیا اور جمع کر کے ان کی ایک فہرست ذکر کی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پہلے فہرست کو جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے اس کی تشریح جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ مصنف شروع کرتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ جملہ لکھا کہ قد جاءت الآثار بذکر علامات لزمان قیام القائم المہدی علیہ السلام وحوادث تکون امام قیامہ وآیات ودلالات، کہ آثار یعنی روایات میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ کچھ علامات بیان ہوئی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب قیام ہوگا اور ان کے قیام سے پہلے جو واقعات رونما ہوں گے، اور انہی کے قیام سے پہلے جو نشانیاں ہیں چند، ان میں سے جو ہے وہ چند ایک روایات میں جو بیان ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ خروج السفیانی و قتل الحسنی و اختلاف بن العباس فی الملک دنیوی، کہ سفیانی کا خروج، حسنی کا قتل ہونا، اور اسی طریقے سے بنی عباس کا جو ہے وہ اپنے بادشاہت میں اختلاف ہونا دنیاوی بادشاہت میں، اور کسوف الشمس فی النصف من شہر رمضان، ماہ رمضان کے نصف میں جو ہے وہ سورج گرہن لگنا، اور پھر اسی ماہ رمضان کے آخر میں ہی جو ہے وہ چاند گرہن جو ہے وہ لگنا۔ تو کہا کہ علی خلاف العادات، عام طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی مہینے میں جو ہے وہ درمیان میں سورج گرہن لگ جائے اور پھر آخر پہ کیا ہے چاند گرہن لگ جائے۔ اور بیدا جو ایک صحرا کا مقام ہے، وہاں پہ زمین کا دنس جانا، مشرق میں زمین کا دنس جانا اور مغرب میں زمین کا دنس جانا۔ اس میں مصنف نے تشریح میں بیان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بہت بڑے دھماکے ہوں کہ زمین جو ہے وہ اندر چلی جائے اور کافی لوگ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں، مشرق میں بھی مغرب میں بھی، اور ایک بیدا کا جو مقام ہے۔ ورکود شمس من عند الزوال، اور زوال کے ٹائم پہ سورج جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے گا، یہاں تک کہ جو ہے وہ عصر کا ٹائم ہو جائے گا، تو سورج کا جو ٹھہراؤ ہے آسمان کے اوپر وہ زیادہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے سورج جو ہے وہ مغرب سے کیا طلوع ہوگا۔ تو اس میں مصنف نے کہا ہے کہ جو جدید سائنس ہے وہ اس بات کو نہیں قبول کرتی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے کیسے طلوع ہو اور پھر ظہر کے ٹائم پہ اتنا زیادہ رکا رہے کہ عصر کا جو ہے وہ ٹائم ہو جائے، لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ اس نظام میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا ہے، سائنس کی وجہ سے ہم حدیث کا جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، اس طرح کے کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وقتل نفس ذکیۃ بظاہر الکوفۃ فی 70 من الصالحین، کوفہ کی پشت پر جسے جو ہے وہ نجف کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایک نفس ذکیہ، ایک ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا کہ جو نیک انسان ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 70 انسان جو نیک ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات مصنف بعد میں ڈیٹیل سے کیا بیان کریں گے۔ وَذَبْحُ رَجُلٍ ہاشمی بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان جو ایک ہاشمی مرد ہوگا، یعنی ایک سید مرد ہوگا، اس سے جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا۔
وحد محائط مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ کی دیوار کو گرا دیا جائے گا، و اقبال رایات سود من قبل خراسان، اور خراسان کی طرف سے جو کالے پرچم ہیں وہ نکلیں گے، اور خروج الیمانی، یمانی کا خروج ہوگا۔ اس کی ساری مصنف الگ الگ باب باندھیں گے اور مکمل کیا ڈیٹیل بیان کریں گے۔ وظہور المغربی بمصر و تملک الشامات، اور مغربی جو ہے وہ مصر سے ظاہر ہوگا اور وہ شام کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ تو مصنف نے کہا ہے کہ یہ تاریخ میں ہو چکا ہے اور اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ونزول ترک الجزیرہ تھا ونزول الروم الرملہ تھا، کہ ترک والے جو ہے وہ جزیرہ کے اوپر آ جائیں گے اور جو روم والے ہیں وہ رملہ کی زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اور اس میں مصنف نے لکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں احادیث میں کہ جو ہمارے لیے واضح نہیں ہیں اور ہم اس کی کیا ہے کوئی تشریح نہیں کر سکتے، اور یہ مستقبل ہی کیا اس چیز کو واضح کرے گا۔ وطلوع نجم یضیء، کہ ایک ایسا ستارہ جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا کہ جو چاند کی طرح جو ہے وہ چمکتا ہوگا، یعنی جس طرح چاند کی ایک کرو ہوتی ہے جو بنی ہوئی، اس کے دونوں کنارے ہوں گے، اس طرح کے جو ہے وہ کمان کی طرح ایک ستارہ طلوع ہوگا جو چاند کی طرح چمکتا ہوگا، پھر وہ جو ہے وہ اس طریقے سے پھیلے گا کہ یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا کیا روشن ہو جائے گا، یعنی اس کے جو دونوں کنارے ہیں، پہلے چاند کی طرح ایک بنے گا اس طریقے سے چھوٹا سا، پھر کیا ہے اس کے کنارے روشن ہوتے جائیں گے، پھر مکمل کیا ہے گول بن جائے گا وہ حمرۃ تظہر فی السماء وتنتشر فی آفاقہا، اور آسمان کے اوپر ایک سرخی جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور پھر وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پھیل جائے گی، جو جتنے بھی افق ہیں لوگوں کے، یعنی افق سے کیا مراد ہے، جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں، وہاں پہ سرخی جو ہے وہ ہر لوگوں کو نظر آئے گی۔ اور اس میں مصنف بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ بھی ایسا ہوا تھا، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا عذاب ہو اور پھر اس طرح کی کوئی کیا نشانی ظاہر ہو جائے۔ ونار تظہر بالمشرق طولا، اور ایک ایسی آگ کہ جو مشرق سے جو ہے وہ ظاہر ہوگی، یعنی مشرق کے علاقوں میں وہ آگ لگے گی اور پھر وہ فضا کے اندر 3 دن یا 7 دن تک جو ہے وہ باقی رہے گی اور اسے کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ اس میں مصنف نے تشریح میں کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اتنے جو ہے وہ دھماکے وغیرہ ہوں کہ جو تیل کے کنویں ہیں مشرق میں ان کو جو ہے وہ آگ لگ جائے اور یہ 3 دن تک اور ہفتہ تک جو ہے وہ آگ کھڑی رہے اور کوئی اسے بجھا نہ سکے۔ وخلع العرب عنتها وتملک البلاد، اور عرب جو ہے وہ اپنی جو زمام ہے اس کو اتار دیں گے، جو غلامی کی زمام ہے، اور اپنے ملکوں کے اوپر خود جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے۔ وخروجها عن سلطان العجم، اور جو ان کے اوپر عجم جو سلطنت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، اس سے نکل آئیں گے۔ تو اس میں مصنف نے یہ تشریح کی کہ جو عثمانی دور کی طرف سے عربوں کے ملکوں کے اوپر قبضہ رہا، پھر یہ عرب کے ملک عراق اور سعودی عرب وغیرہ آزاد ہو گئے، تو شاید وہ مراد ہے، لیکن ہم اگر دیکھ لیں تو عرب ابھی بھی آزاد نہیں ہیں اور یہ ابھی بھی کہ امریکہ وغیرہ کی حکومت کے اندر ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اس کے ہم یہ کہہ سکیں کہ عرب جو ہے وہ ان کی حکومتوں سے آزاد ہو جائیں گے اور مستقل حیثیت میں اپنے ملکوں کے اوپر کیا ہے حکومت چلائیں گے اور اس کے اوپر کیا ہے قبضہ کریں گے، اور جو عجم کی طرف سے ہیں، عجم یہی ہو سکتے ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل یہ عجم شمار ہوتے ہیں، عرب جو ہے وہ شمار نہیں ہوتے، یعنی ان کی ملکیت سے نکل جائیں گے، ممکن ہے یہ کہہ سکیں۔ وقتل اہل مصر امیرہم، اور اہل مصر والے اپنے امیر کو قتل کر دیں گے اور شام کو جو ہے وہ خراب کر دیں گے۔ اس میں مصنف نے تاریخی واقعات لکھی ہیں کہ مصر کے جو امیر کو جس طریقے سے قتل کیا گیا اور ایک ان کے تاریخی واقعے کو بیان کیا۔ وہ اختلاف و ثلاث رایات فی ہے، اور پھر شام کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کے پرچم ہوں گے، یعنی 3 طرح کے گروہ ہوں گے، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ اور دخول رایات قیس والعرب الی اہل مصر، پھر مصر میں جو ہے وہ قیس اور عرب کی کچھ جو ہے وہ رایات پرچم کے داخل ہوں گے، یعنی کچھ مصر میں جو ہے وہ فوجیں اس طرح کی داخل ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جو کندہ کی فوج ہے اور کندہ کے جو پرچم ہیں وہ داخل ہوں گے خراسان میں۔ وورود خیل من قبل المغرب، اور مغرب کی طرف سے کچھ جو ہے وہ گھوڑے داخل ہوں گے، حتیٰ تربت بفناء الحیرہ، اور فناء الحیرہ کے مقام پر جو ہے وہ انہیں باندھ دیا جائے گا۔ یہ چیزیں مصنف بیان کریں گے کہ یہ بھی مبہم ہے، اب اس سے مراد لشکروں کا آنا ہے، گھوڑے کی تعبیر سے کیا مراد ہے، مختلف ہو سکتی ہے، یعنی مغرب کی طرف سے فوجیں آ جائیں اور اس طریقے سے وہاں پہ باندھ دی جائیں۔ وَإِقْبَالِ رَایَاتِ سُودٍ مِّن قِبْلِ الْمَشْرِقِ وَنَحْوِهَا، اور مشرق کی طرف سے بھی کیا ہے لشکر نکلیں گے، یعنی کالے جو پرچم ہیں وہ نکلیں گے۔ وَسَابَقٌ بِالْفُرَات، اور فرات کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ شگاف پڑے گا اور وہ ساری تباہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو اس کا پانی ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں کیا داخل ہو جائے گا۔ تو مصنف نے کہا کہ ایسے حالات سیلاب کی وجہ سے پہلے بھی ہو چکے ہیں تاریخ میں،
کہ فرات کے جو بند ٹوٹے ہیں اور جس وجہ سے جو ہے وہ کوفہ میں اور نجف میں کیا پانی کافی زیادہ آ گیا تھا. تو ممکن ہے کہ آنے والے حالات میں کوئی اس طرح سے فساد بپا ہو کہ جو فرات وغیرہ کے بند ہیں وہ ٹوٹ جائیں سارے کے سارے اور یہ سارا پانی جو ہے وہ کوفہ وغیرہ میں داخل ہو جائے. وہ خروج 60 کذاباً اور 60 جو ہے وہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرنے والے نکلیں گے کہ جو نبوت کے کیا دعویٰ کریں گے. تو اس میں مصنف نے کچھ لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں جس میں قادیانی کا نام بھی ذکر کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے کچھ گنتی تو جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اب یہ 60 کا عدد پورا کیسے ہوگا تو یہ کہتے ہیں کہ حالات آنے والے بتلائیں گے. وہ خروج اثنا عشرہ من آل ابی طالب اور ابو طالب کی اولاد سے جو ہے وہ 12 بندے جو ہے وہ نکلیں گے جو سارے کے سارے جو ہے وہ امامت کا جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ ہم جو ہیں وہ امام ہیں. وہ احراق رجل عظیم القدر من شیعۃ بنی عباس اور بنی عباس کے لوگوں میں سے ایک بندہ جس کی بہت زیادہ منزلت ہوگی اس کو جو ہے وہ جلا دیا جائے گا. کہاں پہ جی جلولہ اور خانقین کے مقام پر. جلولہ اور خانقین کا مقام مصنف نے کہا ہے کہ یہ عراق کے جو ہے وہ شہر شمار ہوتے ہیں جو ایرانی بارڈر کے جو ہے وہ قریب قریب ہیں. اس کے بعد کہا کہ جو مدینہ بغداد ہے بغداد کا شہر ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے پل بنائی جائے گی. اور مصنف نے کہا کہ ابھی ہمارے دور میں تو تقریباً 12 پلیں جو ہیں وہ بغداد میں بن چکی ہیں. اب یہ کرخ کے مقام پہ اتنی بڑی پل کے بنانے کا کیا مراد ہے نہیں پتہ. وہ ارتفاع اور ریحن سودا بہا فی اول نہار اور پھر حالات یہ ہوں گے کہ اسی پل سے جو ہے نا ایک کالے رنگ کی جو ہوا ہے یعنی کالے رنگ کا جو دھواں ہے وہ اٹھے گا فی اول نہار دن کے شروع میں وہ پل شاید ٹوٹے گی اور وہاں سے کالے رنگ کا جو دھواں ہے وہ اٹھا رہے گا. وہ زلزلۃ اور ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ حتیٰ ینخسف کثیر منہا کہ بہت سارے لوگ اس زلزلے کی وجہ سے دب جائیں گے. یعنی یہ پل کا ٹوٹ جانا اور زلزلہ آنا مصنف نے اس کی تشریح بموں سے بھی کی ہے کہ ایسے جو ہے وہ بڑے بم مارے جائیں گے کہ جس سے جو ہے وہ ایسے لگے گا کہ زلزلہ آ گیا جس سے کافی لوگ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے. وہ خوف یشمل اہل العراق و بغداد اور ایک ایسا خوف پھیلے گا کہ جو عراق والوں کو اور بغداد والوں کو شامل ہو جائے گا. وہ موت ذریع فیہ اور ناگہانی اموات اور بڑی موت جو ہے وہ اس طرح سے کیا واقع ہو جائے گی. اور پھر صورتحال کیا بنے گی کہ نقص فی الاموال والانفس والثمرات کہ مال بھی جو ہے وہ لوگوں کے تھوڑے ہو جائیں گے خود لوگ شہید ہو رہے ہوں گے مر رہے ہوں گے کافی تو لوگوں کی جانیں تھوڑی ہو جائیں گی بندے تھوڑے ہو جائیں گے اور جو پھلوں کی ہے وہ بھی کمی ہو جائے گی ثمرات بھی جو ہے وہ نہیں مل سکیں گے. وجراد یظہر فی امان ہی اور اسی طریقے سے جو ٹڈیاں ہیں وہ اپنے ٹائم پر بھی آئیں گی اور جو ان کا ٹائم آنے والے نہیں ہیں اس ٹائم پہ بھی ٹڈیاں آ جائیں گی یہاں تک کہ جو فصلیں ہیں اور جو غلات ہیں اس کو جو ہے وہ تباہ کریں گی. وقلت رعین لما یزرع الناس اور پھر حالات ایسے بن جائیں گے کہ لوگ جو چیز بوئیں گے فصل کے طور پہ اس کی بہت کم جو ہے وہ زراعت اگے گی یعنی زمینیں جو ہیں وہ اس طریقے سے صحیح طریقے سے نہیں اگا پائیں گی. یہ اس طرح کے حالات جب ہو جائیں گے. وہ اختلاف الصنفین من العجم اور عجم کے 2 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کا آپس میں اختلاف ہوگا اور ان اختلاف اور ان لڑائی کی وجہ سے صفق دمان کثیرۃ فیما بینہم ان کے درمیان بہت سارے لوگوں کا خون بہہ جائے گا. تو عجم کے 2 گروہوں کی لڑائی اگر موجودہ حالات میں دیکھیں تو اسرائیل والے بھی عجم ہیں اور ایرانی بھی عجم ہیں ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ آگے جا کے کوئی اور عجم کے 2 گروہ بن جائیں. وخروج العبید عن طاعت ساداتہم وقتلہم موالہم اور جو عبید ہیں جو غلام ہیں وہ اپنے مالکوں کی اطاعت سے نکل جائیں گے اور اپنے ہی جو ہے وہ مولا کو کیا قتل کر دیں گے. تو اس میں مصنف نے کہا ہے کہ جو کمپنیوں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو حکومت کے ملازمین ہیں ان کا جو ہے وہ نکلنا اور حکومت کے افراد کو قتل کرنا یہ کیا ہے اس کی تشریح ہم آج کے زمانے میں کر سکتے ہیں. وَمَسْخٌ لِقَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعِ حَتَّى يَصِيرُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ اور اہل بدعت کی ایک قوم کو جو ہے وہ مسخ بھی کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بندر اور سور کی طرح ہو جائیں گے. وغلبۃ العبید علی ولاد السادات اور یہ جو غلام ہے یہ پھر قبضہ کر لیں گے اپنے مالکوں کے ملکوں پر. ونداء من السماء اور آسمان سے ایک ندا بلند ہوگی کہ جس کو ہر زمین والے سنیں گے اور اہل کل لغۃ بلغتہم ہر زبان بولنے والے اپنی زبان میں کیا اس کو سنیں گے. ووجہ وصدر یظہران من السماء للناس فی عین الشمس اور بالکل سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا اور اسی روشنی میں جو ہے وہ سب کو آسمان کے اوپر ایک چہرہ اور سینہ یعنی چہرہ اور سینہ کے ساتھ ایک بندے کی جو ہے وہ تصویر بھی نظر آئے گی. یعنی مصنف نے کہا اس چیز کی ہمیں کیا وجہ معلوم نہیں ہے. ابھی جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ وہ مشینوں کے ذریعے سے خود ہوا کے اندر جو ہے وہ تصویر وہ کریٹ کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں جیسے کہ نیٹ وغیرہ پہ ہم یہ چیزیں دیکھ لیں تو بڑی بڑی تصویریں کیا اس طریقے سے بنا لیتے ہیں.
وہ اموات ینشرون من القبور، اور جو مردے ہیں وہ قبروں سے جو ہے وہ اٹھیں گے اور دنیا کی طرف پلٹ آئیں گے اور ایک دوسرے سے پھر بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، زیارت کریں گے۔ تو مصنف نے کہا یہ رجت کے جو ہے وہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، جب رجت جو ہے وہ امام کے زمانے میں ہوگی۔ ثم یختم ذلک ب24 مطرۃ تتصل، پھر اس کا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا، اور اختتام ایسے ہوگا کہ 24 بارتیں، 24 جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، اور جو 24 بارشیں یہ مسلسل ہوتی رہیں گی۔ فتحیی بها الارض بعد موتها، اور ان بارشوں کی وجہ سے جو زمینیں خراب ہو چکی تھیں، بنجر ہو چکی تھیں اور زراعت نہیں اگا رہی تھیں، وہ کیا ہے درست ہو جائیں گی، اور پھر ان کی برکات جو ہے وہ زمینوں کی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور صحیح طریقے سے فصل ہوگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یزول کل آہت عن معتقد الحق من شیعۃ المہدی، امام مہدی علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں جو حق کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پھر ہر قسم کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور اس ٹائم پہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام کا ظہور جو ہے وہ مکہ میں ہو چکا ہے۔ وَيَتَوَجَّهُونَ نَحْوَهُ لِنُصْرَتِهِ، اور سب کے سب جو ہے وہ مکہ کی طرف بڑھیں گے ان کی مدد کے لیے۔ یہاں تک جو ہے وہ شیخ مفید الرحمٰن نے ان علامات کا خلاصہ بیان کیا، اور پھر مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علامات شیخ مفید الرحمٰن نے ذکر کی ہیں، ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ بعض واقعہ ہو چکی ہوں، اور ممکن ہے کہ بعض ایسی ہوں کہ جو مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں واقع ہوں، لیکن بہرحال یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ظہور سے پہلے کی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہیں۔ اور مصنف نے کہا کہ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ جس کی ہم تشریح کچھ کر سکتے ہیں، اور بعض ایسی علامتیں ہیں کہ جو فقط جو ہیں وہ ایک رموز اور آثار کی طرح، ایک اسرار کی طرح ہیں کہ آنے والے حالات کے ہم کو واضح کریں گے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی مدد سے جو بھی ہمیں ضمنی چیز نظر آ رہی ہے اس کے مطابق ہم کچھ تشریح کر دیتے ہیں، اور ولا ندعی ان ھذا هو المقصود، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہم تشریح کر رہے ہیں یہی تشریح ہے، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کچھ اور بھی معنی ہو۔ تو مصنف کہتے ہیں یہاں تک جو سفیانی اور حسنی کے، سفیانی کا خروج اور حسنی کے قتل کی بات ہوئی ہے، تو مصنف کہتے ہیں اس کا ہم الگ سے جو ہے وہ باب باندھیں گے۔ اسی طریقے سے جو سورج گرہن اور چاند گرہن اور اس طرح سے جو وہاں پہ زمین کا دھنس جانا ہے، اس کی تفصیلات بھی کیا ہے، جب ہم سفیانی کے متعلق پوری گفتگو کریں گے تو یہ ساری تفصیلات کیا وہاں پہ ڈسکس ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے جو نفس زکیہ کا قتل ہے، ایک ہاشمی سید کا قتل ہے کوفہ میں جو قتل عام ہے، اس کی تفصیل بھی کیا بعد میں ہوگی۔ اور اس میں مصنف نے کہا کہ یہ جو روایت میں بیان کیا گیا کہ بنی عباس کا اختلاف ہو جائے گا بادشاہت میں، تو مصنف کہتے ہیں بنی عباس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تقریباً جو ہے وہ 800 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا نظام تو کیا سارا ختم ہو گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی جو بعض عربوں کے ہاں جو حکام ہیں، جو حکومتیں کر رہے ہیں، ان کا اگر پیچھے شجرہ دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بنی عباس کیا ملتا ہو۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی عربوں کی حکومتیں ہیں، ان کا جو پیچھے شجرہ ہے وہ عباس سے ملتا ہو، اور یہ بھی بنی عباس کیا شمار ہوں، اور ان کی حکومت بھی کیا ختم ہو جائے گی ایک ٹائم پہ، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل جو ہے وہ مزید کیا اس کو واضح کرے گا۔ اس کے بعد مصنف نے وہی بات کی کہ جو سورج کے رک جانے کی بات ہے، مغرب سے طلوع ہونے کی بات ہے، یہ بھی کہتے ہیں سائنس کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پر قادر ہے، اور ہم جو ہے وہ حدیث کو ہی مانیں گے، سائنس کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو خراسان کی طرف سے کالے پرچم جو ہے وہ نمودار ہوں گے، اس میں مصنف نے کہا کہ اس کے حقیقی معنی تو ہمیں نہیں پتہ، ممکن ہے کہ یہ جو ایک تاتاریوں کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور جو عباسیوں کی حکومت جو ہے وہ ساقط ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات ہو جو کہ 100 سال پہلے کیا ہو چکی ہے، یا جو ہے وہ یہ اشارہ ہو مستقبل کے کسی واقعے کی طرف۔ اور پھر خراسان میں کہا کہ خراسان میں جو علاقہ آتا ہے وہ خود جو ہے وہ افغانستان کا بھی کچھ علاقہ اس میں شامل ہے، جو اتحاد صوفیاتی علاقہ لکھا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور کہا کہ جو مشہد امام رضا علیہ السلام کا شہر ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کچھ علاقہ اور مضافات اس کے اندر شامل ہیں، جو خراسان کے علاقے کی کیا تشریح کی انہوں نے۔ اور کہتے ہیں کہ آنے والا زمانہ ہی بتائے گا کہ یہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو کہا کہ مصر کے اندر سے جو یمانی اور مغربی کا خروج ہوگا اور مصری جو ہے وہ شام کے اوپر قبضہ کر لیں گے، تو مثلاً کا یہ واقعات تو کافی دفعہ ہو چکے ہیں تاریخ میں کہ مصر کے کچھ لوگوں نے شام کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور ممکن ہے کہ آنے والے حالات میں اس کا بھی کیا ہے تکرار ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو آگ کی بات کی گئی ہے کہ مشرق میں جو ہے وہ ایسی آگ لگی رہے گی کہ جو 3 دن تک یا 7 دن تک باقی رہے گی، تو کہا کہ ممکن ہے کہ یہ ایسی آگ لگے کہ
جو بڑی خطرناک ہو کہ جس کو بجھایا نہیں جا سکتا، اور ممکن ہے کہ لعل آبار الپٹرول فی بعض المناطق، کہ جو کنویں ہیں تیلوں کے اور پٹرول وغیرہ کے، ان کو جو ہے وہ آگ لگے اور یہ آگ جو ہے وہ فضا میں پھیلی رہے، دھواں پھیلا رہے، اور 3 دن تک یا 7 دن تک یہ جو ہے وہ پھیلا رہے اور اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ اور عربوں کی جہاں تک بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہی جو شروع میں نے بیان کیا تھا کہ عثمانی جو قبضے سے وہ نکلے، ممکن ہے کہ یہ مراد ہو، اور ممکن ہے کہ مزید آگے جو ہے وہ اور تشریح ہو سکتی ہے۔ اور شام کے حالات کے بارے میں مصنف نے کہا کہ اس کی بھی ہم تفصیل کے عن قریب ذکر کریں گے کہ ان کے حالات کیا بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے کہ جو ہاں یہ ساری تشریحیں آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ہاں، نبوت کے کاذبین کے متعلق لکھا کہ محمد الباب، احمد قادیانی اور اس طرح کے جو افراد ہیں، ان کی بھی ایک ہم جو ہے وہ تاریخ بیان کر سکتے ہیں کہ نبوت کے دعوے دار کافی ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لکھا کہ یہ جو کہا گیا کہ عراق کے جو علاقہ ہے جولا اور خانقین، ایران کے بارڈر کے قریب، وہاں پہ بنی عباس کے ایک بندے کو جو ہے زندہ جلا دیا جائے گا، تو اس زندہ جلانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں تاریخ کی کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو، تو مستقبل میں جو ہے وہ یہ حالات واضح کریں گے کہ کون سا ایسا بندہ کہ جو بڑی عظمت رکھتا ہوگا اور ایران کے بارڈر پہ اور اس کے جو قریب علاقے ہیں وہاں پہ اسے جلایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زلزلہ کی تفسیر مصنف نے جو کی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اشارہ ہو بہت سارے بم وغیرہ کی طرف جو ملکوں کے اوپر مارے جاتے ہیں، جس وجہ سے زلزلہ آتا ہے، زمینیں دھنس جاتی ہیں، تو یہ بم وغیرہ سے اس سے بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی حقیقی زلزلہ ہو۔ اور اس کے بعد مصنف نے خوف کی بات کی ہے کہ جو اہل عراق کے اوپر خوف ہوگا اور اموات ہو رہی ہوں گی، تو مصنف نے کہا کہ جس زمانے میں کتاب یہ لکھ رہا ہوں 1403 ہجری، یعنی ابھی 1437 ہے، تو 1403 کہہ دیں کہ آپ 20 سال پہلے کی آپ بات کر لیں، 20-25 سال پہلے کی، تو یعنی وہ صدام کا جو زمانہ ہے، تو کہا کہ ابھی عراق کے حالات ایسی ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ خوف کے اوپر ہے، اور بہت ساری اموات بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے بندوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ تو ہر دن ہم یہ ان حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اموال کے نقص کے اوپر بھی مصنف نے بات کی کہ یہ جو اشتراکی نظام ایک بنایا گیا ہے اموال کا، اس وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اموال نہیں مل پا رہے، ان کی جو ہے وہ غربت ہے، اس طرح کے حالات ہیں۔ اور انقص نقص یعنی لوگوں کے نفس جو ہے وہ تھوڑے ہو جائیں گے، کہا کہ یہ تو عراق اور ایران کی جنگ جو اس ٹائم پہ ہو رہی تھی اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کتنے ایرانی جو ہے وہ اور کتنے عراقی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور کس طرح سے حالات بن گئے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹڈیوں کی جب بات کی تو کہا کہ ٹڈیوں کے ابھی حالات ہمیں نہیں معلوم کہ کس طریقے سے آئیں گی اور کیسے فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوں گی۔ اور اس طریقے سے کہا کہ جو عجم کی 2 صنفوں کا اختلاف ہوگا اور جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے، کہتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ واضح نہیں ہے ابھی تک، اور آنے والے حالات جو ہے بتائیں گے کہ عجم کے 2 گروہ آپس میں کس طریقے سے لڑتے ہیں اور کتنے لوگوں کی جو ہے وہ تباہی ہوتی ہے۔ اور آسمان سے ندا کے متعلق کہا کہ اس کی تشریح بھی جو ہے وہ ہم عن قریب کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو بارشوں کی بات کی، کہتے ہیں کہ اس کی تشریح بھی باقاعدہ آئے گی کہ زیادہ بارشیں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے آخر پہ لکھا کہ یہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ تبادر الیہ ظن، تو یہ ظنی چیزیں ہیں ساری کی ساری تشریح طور پہ، اور ممکن ہے کہ دیگر جو احادیث کو آپ دیکھیں ملا کے سارے دیکھیں تو آپ کو نئے معنی بھی جو ہے ذہن میں آ سکیں۔ تو مصنف کہ انشاءاللہ ہم جب گفتگو کریں گے حتمی علامات کی تشریح کے اوپر، تو وہاں پہ مزید بھی کیا احادیث کو لے کر آئیں گے اور یہ تشریح کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔